بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپریٹنگ سسٹم کے کورس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 جس میں ہم پروسیسز کی کمپلیٹ ڈیٹیل کو ڈسکس کریں گے. پروسیس کنٹرول بلاک یہ آپ کے پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. آپ کا جب بھی ایک پروسیس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ایک پی سی بی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی پروسیس کنٹرول بلاک یا ہم اس کو کہتے ہیں ٹاسک کنٹرول بلاک. ڈیفینیشن یہاں پہ رائٹ ہے انفارمیشن ایسوسیٹیڈ ود ایچ پروسیس. جب بھی ایک پروسیس ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس کے ساتھ کچھ انفارمیشن ایسوسیٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی سی بی یا ہم اس کو کہتے ہیں ٹاسک کنٹرول بلاک. اگر ویژولی میں آپ کو شو کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس پروسیس اسٹیٹس ہیں, اس کے بعد پروسیس نمبر ہوتا ہے, پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس رجسٹرز ہوتے ہیں, میموری لیمٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس, اور میموری لیمٹس کے بعد جو ہے آپ کے پاس لسٹ آف اوپن فائلز ہوتی ہیں. اس طرح سے ای ٹی سی آپ کے پاس جو ہے اس میں ملٹیپل جو ہے وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں یہاں پہ مینشن ہے پروسیس اسٹیٹ. اگر پروسیس اسٹیٹ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پروسیس نمبر کے بارے میں, پروسیس نمبر یا پروسیس آئی ڈی جو ہے وہ ہر پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تاکہ اس پروسیس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. سیکنڈ پہ ہمارے پاس مینشن ہے پروسیس اسٹیٹ. پروسیس اسٹیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ایک پروسیس کی اسٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ ایک پروسیس کی جو کرنٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس اسٹیٹ. اب وہ جو پروسیس ہے وہ نیو اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے, ریڈی اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے, رننگ اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے, ویٹنگ میں ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کی ٹرمینیٹڈ اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس پروگرام کاؤنٹر. پروگرام کاؤنٹر بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے لوکیشن آف انسٹرکشنز ٹو نیکسٹ ایگزیکیوٹ. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ جب بھی آپ کے پاس ایک پروگرام میں پریویس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک پروگرام کے سیورل پروسیسز ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک پروگرام جو ہے وہ سیورل انسٹرکشنز پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. پھر جب ایک پروسیس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل اس میں جو ہے وہ 10 انسٹرکشنز ہیں. ایک پروسیس جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو اس میں 10 انسٹرکشنز ہیں. فرسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, اب سیکنڈ کون سی لائن ایگزیکیوٹ ہوگی اس کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کے پروگرام کاؤنٹر میں سیو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہیں سی پی یو رجسٹرز. اب سی پی یو رجسٹرز کیا کام کرتے ہیں؟ کنٹینٹس آف آل پروسیس سینٹرنگ رجسٹرز. بیسیکلی جب پروسیس کے درمیان انٹرپٹ آ جاتی ہے تو اس وقت پروسیس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے اور اس کی انفارمیشن کو جو ہے وہ سٹور کر لیا جاتا ہے اور وہ انفو جو ہے وہ سی پی یو رجسٹر کے اندر سیو ہو جاتی ہے. اس میں بہت سارے رجسٹرز ہیں, لائک انڈیکس رجسٹرز ہیں, اسٹیک رجسٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی سی پی یو اسکیجولنگ انفارمیشن. سی پی یو اسکیجولنگ جیسے ابھی میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ یہ سی پی یو اسکیجولنگ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپریٹنگ سسٹم کا, اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل چیپٹر ہے اسی بک کا, چیپٹر نمبر 6, جس کو ہم فردر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی ایک بریف انٹروڈکشن میں آپ کو سی پی یو اسکیجولنگ کا یہیں پہ دے دوں. ایک ہی وقت میں ایک پروسیسر کے پاس جو ہے وہ ملٹیپل ریکویسٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں ایگزیکیوشن کے لیے. اب سی پی یو کیا کرتا ہے؟ سی پی یو پھر یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کون سے پروسیس کو پہلے لینا ہے, کون سے پروسیس کو بعد میں لینا ہے. اب یہ سی پی یو کا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ سی پی یو شیڈولنگ انفارمیشن. اس کو اسکیجولنگ بھی کہتے ہیں, موسٹلی اس کو شیڈولنگ بولا جاتا ہے, سی پی یو شیڈولنگ. تو سی پی یو شیڈولنگ یہ آپ کا جو ہے ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے کس پروسیس کو پہلے بھیجنا ہے, کس پروسیس کو بعد میں بھیجنا ہے. اور یہ ڈیسیژن جو ہے وہ اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں کہ بہت سارے کرائٹیریا کو دیکھ کے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے پہلے کون سے پروسیس کو بھیجنا ہے. لائک اس میں جو ہے وہ پرائورٹیز بیس ہو سکتی ہیں کہ کس پروسیس کی پرائورٹی زیادہ ہے, کس کی کم ہے, کون سا پروسیس پہلے آیا ہے, کون سا بعد میں آیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس میموری مینجمنٹ انفارمیشن. میموری مینجمنٹ انفارمیشن آف کورس آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پروسیس جو ہے وہ جب ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس نے میموری میں بھی جگہ لینی ہے, تو اس کو کتنی جگہ دی جائے گی, کہاں پہ دی جائے گی, یہ سارا میموری مینجمنٹ انفارمیشن کا کام ہے. اس کے بعد ہے جی اکاؤنٹنگ انفارمیشن. اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں ہم دیکھیں گے سی پی یو کتنا یوز ہو چکا ہے, کلاک ٹائم ایلیپس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ٹائم لیمٹس دیکھیں گے کہ اس پروسیس نے کتنا ٹائم جو ہے وہ لے چکا ہے اور کتنا ٹائم اس کا رہ چکا ہے.
लास्ट पे हम देखेंगे IO स्टेटस इंफॉर्मेशन। उस प्रोसेस का IO स्टेटस इंफॉर्मेशन क्या है कि उस प्रोसेस ने कितनी IO डिवाइसेस जो हैं उसको एलोकेट की गई हैं, या फिर जितनी ओपन फाइल्स हैं वो उसने कितनी ली हैं, कितनी वो यूज़ कर चुका है और करंटली वो कितनी कर रहा है। इसके बाद हम जो है वो देखते हैं CPU स्विचेस फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब ये आपके पास एक विजुअल इमेज है कि CPU किस तरह से स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर, या इसको हम एक तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रोसेस P0 है और यहाँ पे एक प्रोसेस P1 है। अब प्रोसेस P1 सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो यहाँ पे एक इंटरप्ट जनरेट हुई। जब इंटरप्ट जनरेट हुई तो सिस्टम कॉल की गई। सिस्टम कॉल जब की गई तो आपका जो P0 चल रहा था उसका जितना भी स्टेटस था, जितना वो चल चुका था, लाइक मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर वो 90% या 80% जितना भी वो एग्जीक्यूट हो चुका था, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर देंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे जब ये सारा काम हो रहा होगा तो उस दरमियान जो आपका P1 है वो आइडियल स्टेट में है, वो कोई काम नहीं कर रहा। इसके बाद जो है जब P0 की जितना भी वो उसका स्टेटस था उसको हमने सेव कर लिया PCB 0 में, तो उसके बाद लोड करवाया गया जो आपकी इंटरप्ट जनरेट हुई थी। इंटरप्ट जनरेट हुई थी P1 के लिए। अब P1 को हमने रीलोड किया और इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन थी P1 की वो हम करवा रहे थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप P1 की जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही थी, तो यहाँ पे अगेन जो है वो इंटरप्ट जनरेट हुई। अब यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हुई है P0 के लिए, ठीक है जी, आप देख सकते हो। तो फिर आपने क्या करवाया, आपने P1 का जितना भी वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका था उसको आपने PCB 1 में स्टोर करवाया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 में। जैसे मैंने आपको बताया जो भी प्रोसेस चल रहा होता है उसका अपना एक अलग से PCB होता है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद जो है हमने रीलोड करवाया PCB 0 को और यहाँ पे अगेन उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम थी जिसमें हमने देखा कि CPU किस तरह से स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान। हालांकि जो पहला प्रोसेस है आपका P0 वो रनिंग स्टेट में था, तो उस पहला प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में है और किस तरह से हमने दूसरे प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करवा लिया, और फिर किस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान।